السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، الو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس کیوں آیا تھا؟ اس نے کربلا کے میدان میں آخر ایسا کیا دیکھا تھا جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے پرندے کی حقیقت پر بات کریں گے جس کے بارے میں اکثر لوگ غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں۔ لوگ الو کو منحوس کہتے ہیں، اسے برے شگن کی نشانی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پرندہ مصیبتیں لاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی میں الو منحوس ہوتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس کیوں آیا تھا؟ اس نے ایسا کیا دیکھا تھا جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی؟ اور اس نے ایسا کیا کہا تھا جو آج بھی روحوں کو چھو لیتا ہے؟ ان تمام حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آپ سب جانتے ہی ہوں گے، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں الو کو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جانور اتنا اداس کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہنا پسند کرتا ہے؟ پیارے دوستو، الو کو لوگ اتنا منحوس سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پرندہ کسی گھر پر آ جائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ اس گھر میں بڑی پریشانی آنے والی ہے یا پھر کوئی برا حادثہ ہونے والا ہے، شاید کسی کی موت تک۔ کیا آپ بھی الو کو اتنا منحوس پرندہ سمجھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن دوستو، آج ہم آپ کو الو کی پوری سچائی بتائیں گے اور اس حقیقت سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ آخر کیوں اسے منحوس سمجھا جانے لگا۔ جب آپ اس کی اصل وجہ جانیں گے تو یقین مانیں آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، ایک بار کی بات ہے، ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق علیہ السلام، مجھے بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہر وقت اتنا اداس کیوں رہتا ہے؟ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ سوال سنا تو آپ فرمانے لگے، اے شخص، جیسا تو اس پرندے کو آج دیکھ رہا ہے یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ نہ تو ویران جگہوں پر رہتا تھا اور نہ ہی اتنا غمگین اور اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے حضرت، کیسا واقعہ کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا تب سے یہ پرندہ ویرانوں کا ساتھی بن گیا۔ جب اس پرندے کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں پہنچا اور جا کر امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ یہاں ہونے والا ہے وہ تو دیکھ نہیں پائے گا، تو اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا امام حسین علیہ السلام، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد پر آ گیا تو امام حسین علیہ السلام نے اسے وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کا برا سلوک کیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک قلم کیا گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے پاک جسم کو پیروں تلے روندا گیا۔ ان سارے ظلموں کو دیکھ کر اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسان پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے وہ پرندہ یعنی الو انسانوں سے دور ہو گیا، ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں انسان کی پرچھائی تک نہ پہنچ سکی۔ جب امام
حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب وہ کبھی آبادیوں میں نہیں رہے گا، وہ اب صرف ویران اور سنسان جگہوں پر ہی رہے گا۔ اب الو رات بھر غم میں ڈوبا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر افسوس آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ کسی کے گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ الو کی آواز کی وجہ سے اپنا گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ یاد رکھیں، الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک پرندہ ہے، ایک معصوم جانور ہے، یہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی، چاہے وہ رات میں بولے یا دن میں۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ آپ ان باتوں سے ہمیشہ اب آپ بھی الو کے بارے میں یہ غلط سوچ چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ صرف اور جانوروں سے ہمیں نفرت نہیں بلکہ محبت کرنی چاہیے۔ آئیں دوستو، الو کے بارے میں دلچسپ بات بتاتے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں لگ بھگ 2 پرکار کے الو پائے جاتے ہیں، مگر ان کی پوری قوم کو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک کہلاتا ہے برینڈ الو اور دوسرا عام الو۔ پیارے دوستو، خرگوش، چڑیا اور کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن مانے جاتے ہیں، لیکن الو ان سب کو اپنا شکار بنا کر قیمتی اناج کو بچاتا ہے اور اس طرح کسانوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس لیے الو کو کسانوں کا دوست کہا جاتا ہے۔ عام طور پر الو کی عمر تقریباً 12 سال ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عام طور پر الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی گود میں بناتا ہے جو زمین سے قریب 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کھنڈروں یا ویران عمارتوں میں بھی اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، الو سے جڑی ایک اور غلط بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ کیا الو کی طرح دیدے پھاڑ رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ الو بیچارہ چاروں طرف دیکھنے سے مجبور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما سکتا ہے، پر بیٹھے بیٹھے چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے شریر کے پنکھ دوسرے پرندوں کی مقابلے میں بہت ہی ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اس لیے جب وہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی کوئی آواز نہیں ہوتی اور اسی خاموشی میں وہ اپنے شکار پر جپٹ پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، دنیا کے الگ الگ ملکوں میں الو کے بارے میں الگ الگ سوچ رکھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں اور اس کے بولنے پر بھی بہت سی الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی الو کو لے کر اپنی رائے بدل سکیں اور ایک معصوم پرندے کو منحوس کہنے کی غلط سوچ سے باہر نکل سکیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات واضح کرتے چلے کہ یہ واقعہ قرآن و حدیث میں درج نہیں ہے، بلکہ ایک عوامی روایت ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ ہمارا مقصد اسے تاریخ نہیں بلکہ محبت حسین کے جذبے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ شکریہ۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔